السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اچھا، میں اپنا مارکیٹ ویو شیئر کر لوں آپ لوگوں سے، کیونکہ ویکینڈ پہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا. کرنی نہیں تھی کیونکہ بیفور ویکینڈ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور اتنی جسے کہتے ہیں سب سے بڑا فال جو تھا وہ ریسنٹ مارکیٹ کی خرابی کا جو سب سے بڑا فال تھا، اسی دن میں نے وہ اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کی. اور دیکھیں، معمولی اور آسان بات نہیں ہوتی کہ جس وقت میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا تھا، یعنی ویڈیو بنا رہا تھا، اس وقت بھی 1500-1600 پوائنٹ بازار مائنس تھے، اور اس دن کلوزنگ 2200 مائنس آئی تھی. اور اس کے بعد بھی میں اپنی بات پہ کھڑا رہا ہوں. اور لیول یہ 4200 کا لیول، آپ میری یوٹیوب کی 2 ویڈیوز پہلے پہ چلے جائیں. جو منتھ کی پہلی ویڈیو تھی اس مہینے کی، شاید اسی میں نے 4500 کے قریب بازار کہیں بند ہوا تھا، اور میں نے اسی وقت پیوٹ رکھا تھا 42800، اور ویری نیکسٹ ڈے 42800 آ بھی گیا. یا منتھ کے سٹارٹ تھا یا منتھ اینڈ تھا، کچھ ایسا تھا. یعنی 45,100 پہ میں نے اپنا پیوٹ چینج کیا اور میں نے 42,800 رکھا، اور امیجیٹلی مارکیٹ ویری نیکسٹ ڈے اس لیول پہ آئی. اچھا، جس دن بازار جب آپ ایک بڑی نارمل سی بات ہے، مارکیٹ جب اتنے ردھم میں ہو ڈاؤن فال کے، اور کلوز بھی اس نے 2200-2100 مائنس کا دیا تھا، اور وہ تھا تھرسڈے کا دن، اور فرائیڈے کے دن پہ مارکیٹ میں ہر آدمی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ لیول ٹوٹے گا. اور آنیسٹلی مجھے بھی لگ رہا تھا کہ اتنا پریشر ہے تو ہو سکتا ہے ٹوٹ بھی جائے، ایوری تھنگ از پاسبل. لیکن بات وہی آتی ہے کہ جب تک لیول بریک ہو کے بازار اسٹے نہیں کرے گا نیچے، کلوز نہیں دے دے گا ایٹ لیسٹ ایک، تب تک میں اس لیول پہ ایکشن کرنے والا آدمی ہوں. میں نے ایک بائی کال دی ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد میرا سٹانس چینج ہو رہا ہوگا. اور نہ مجھے کوئی یہ شوق ہے کہ میں ہر تھوڑی دیر بعد ایک ویڈیو اپلوڈ کروں. میں صرف رائٹ ٹائم پہ کرتا ہوں جب کوئی بات ہوتی ہے امپورٹنٹ کرنے والی. تو فی الحال میں اسی سٹانس پہ کھڑا ہوں، 42,800. اب میں کچھ لوگوں کو، وہ لوگ جو کہ پچھلے کافی ٹائم سے مجھے فالو کر رہے ہیں، آپ لوگ اکثر مجھ سے ایک چیز سنتے ہوں گے کہ جب کبھی بھی کوئی بھی امپورٹنٹ لیولز آتے ہیں نا، تو مارکیٹ کا ضروری یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ اس لیول پہ رکے، کنسولیڈیٹ ہو. اور یہ کنسولیڈیشن پچھلے کافی عرصے سے بازار میں آئی نہیں رہی. مارکیٹ پاگلوں کی طرح نیچے آتی ہے اور ایک دم اسی طرح بے تکے انداز سے بازار کو بڑھا دیتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی یہ ہوا تھا کہ بازار نے بڑا شارپ اپ سائڈ لے کے 43,046 کا لو بنا کے بہت شارپ موو لی تھی، اور 47 بازار جا کے سٹے کیا تھا مارکیٹ نے. اب وہاں پر کچھ موونگ ایوریجز ایسی تھیں کہ ٹھیک ہے، وہ اگر اس کے اوپر بھی بازار کھڑا ہو جاتا تو کچھ عرصے بازار کو کھڑا رہنا ضروری تھا. نہیں کھڑا ہوا بازار، وہاں سے پھر نیچے آنی شروع ہوئی مارکیٹ، اور وہ دوبارہ اس نے ٹیسٹ کیا، وہ لو بنا، نیا لو بنا. اب بیسک بات یہ ہے سمجھنے والی کہ جو کنسولیڈیشن میں جس چیز کو کہہ رہا ہوتا ہوں نا، وہ یہ 2 دن سے ہو رہی ہے. کیا اس بات کو نوٹ کیا آپ لوگوں نے کہ فرائیڈے کو بھی، جبکہ تھرسڈے کو 2,000 پوائنٹ مائنس کلوز ہوا، تو کیا یہ بہت بڑی بات نہیں تھی کہ فرائیڈے کے دن مارکیٹ نے سنبھالا اپنے آپ کو اور مارکیٹ رکی ان لیولز پہ؟ ٹھیک ہے. اچھا، پھر آج فرائیڈے چلیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ویکینڈ تھا تو بازار نے تھوڑا سا بریدر لے لیا. آج بازار کے پاس پورا موقع تھا صبح میں بھی کہ مارکیٹ آج بریک کر دیتی اور بریک کر کے نیچے چلی جائے. کتنی دور ہے یہ لیول؟ 300 پوائنٹ. بلکہ آج بھی بازار نے 49,936 کا لو بنایا ہے، یعنی 125 پوائنٹ 150 پوائنٹ کا گیپ رہ گیا تھا. اچھا، ایک چیز اور کہ جب ایسی بات ہے لانگ ٹرم کے اندر بات ہو رہی ہے، اور کوئی لانگ ٹرم کا ہی کوئی لیول ہے، تو اس لیول کو یعنی چند منٹ کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اگر بریک ہو بھی رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے آپ کی اللیکوڈ مارکیٹ ہے. اور جب اللیکوڈ مارکیٹ میں 100 کمپنیز انڈیکس میں ویٹیج رکھ رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ پرائس اوپر نیچے تھوڑی بہت آپ رکھتے ہیں. تو کلوزنگ میں ہمیشہ کنسیڈر کرتا ہوں، میں اگر لیول دے رہا ہوں تو وہ کلوزنگ بیسس پہ ہے، یہ کلیئر رکھیے گا. اب اگر اس لیول پہ 2 دن بازار سنبھل گیا ہے تو یہ کنسولیڈیشن ہو رہی ہے. بازار نے آج بھی اور فرائیڈے کو بھی کم سے کم 5 دفعہ مارکیٹ گرین ہوئی اور 5 دفعہ بازار ریڈ ہوا. ایسا ہی ہو رہا ہے. ڈفرینٹ آئٹم ہیں جو تھوڑے سے پازیٹیو، ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں جو نیگیٹو، مکس چل رہا ہے اب معاملہ. ٹھیک ہے، یہی میری ریکوائرمنٹ یہ ہے، یہ چاہیے، اور یہ اور کچھ دن تک چاہیے کہ یہ لیول کو بریک نہ کرے، 42,800 کے اوپر رہے لیکن زیادہ اوپر بھی نہ جائے. یہ نہ ہو کہ یہاں سے 46 کھڑی ہوئی مارکیٹ جا کے، نہیں. بازار 400-500 پوائنٹ، 600 پوائنٹ، 1,000 پوائنٹ کی رینج میں
پھنس جائے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ میں اور مضبوط ہوتا جاؤں گا اپنے اس اسٹانس کے اوپر. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ لیول ٹوٹ جائے گا نا، اگر مجھے ڈرانا ہوگا تو میں پھر کھل کے اس وقت ڈراؤں گا آپ لوگوں کو. ابھی جب مجھے نہیں لگ رہا فی الحال ڈر، کیونکہ وہ لیول بریک نہیں ہوا ہے، تو میں نہیں ڈر رہا ہوں. تو اکثر لوگ بیسکلی وہ بار بار مجھ سے ریپیٹیشن کروا رہے ہیں میسیجز پہ کہ شاید میں نیکسٹ میسیج میں کہہ دوں گا کہ نہیں یہ مارکیٹ نیچے لگتی ہے. مارکیٹ کچھ بھی کرے، ہم فالوور ہیں اس کے، لیکن یہ لیول کی کوئی امپورٹنس اب آپ لوگوں کو تو نظر آ گئی نا. کوئی تو لیول ایسا ہے کہ 2200 بازار مائنس ہو اور اگلے ہی دن بازار اسٹے کر جائے، 100-150 مائنس بند ہو اور بازار سنبھل جائے، یہی بہت بڑی بات ہے. تو اس لیول کی امپورٹنس ہے. اور جب اللہ نہ کرے یہ بریک ہو جائے گا، میں ہار گیا. بریک ہو کے نیچے بند ہو جائے، 2-3 دن نیچے رہی نا، تو میں کہوں گا یار ٹھیک ہے، اب مارکیٹ میں اور لمبی جو ہے وہ ڈاؤن فال اور آئے گا. لیکن میرے حساب سے جو خبریں اب ہر آدمی ڈسکس کر رہا ہے یہ ڈسکاؤنٹڈ ہے سب کچھ. ایون کہ اب جو مانیٹری پالیسی آ رہی ہے، میں نے لاسٹ مانیٹری پالیسی کی ویڈیو میں ہائی لائٹ کیا تھا نا کہ میرے لیے امپورٹنٹ یہ 150 بیسس پوائنٹ جو ہو گئے وہ نہیں ہے. میرے لیے امپورٹنٹ 14 دسمبر ہے کہ نئی ڈیٹ کیوں آئی. تو اب وہ نظر آ رہا ہے. میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں 150-200 بیسس پوائنٹ کم سے کم. مجھے لگتا ہے 150 یا 200 بیسس پوائنٹ کا ہائیک آ رہا ہے. تو یہ صرف مجھے ہی نہیں لگ رہا، میجورٹی مارکیٹ پلیئرس کو لگ رہا ہے. تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تو بازار توڑ دے پھر لیول. نہیں ٹوٹ رہا تو کوئی وجہ ہے. میرے حساب سے بائی سائڈ پہ رہنا چاہیے. اسٹاپ لاس وہی ہے، شارٹ ٹرم والوں کے لیے اسٹاپ لاس ہے. لانگ ٹرم والوں کو میں پھر کہہ رہا ہوں ایک انہونی ہوئی ہے جہاں 2-3 مہینے مجھے پتہ ہے سب نے برداشت کیا ہے. تو جو واقعی انویسٹر ہے جس نے اپنے کیش پہ کام کیا ہوا ہے نا، اس کو اس لیول کے بریک ہونے پہ بھی نہیں ڈرنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں ڈرو. کوئی ایسی موت نہیں پڑ گئی. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ورڈ پکڑ کے لوگ اس کو اچھالنا شروع ہوئے تھے. وہ ڈیفالٹ، اگر سعودیہ نے کہا کہ اگر ڈیفالٹ کیا تو پیسے واپس. کون کر رہا ہے ڈیفالٹ یار؟ کیسے؟ کیا ہو گیا؟ کہیں نہیں جا رہا یہ ملک. یہ لوگوں کی وشز ہو سکتی ہیں کہ اللہ نہ کرے یہ ملک ڈوب جائے گا. یہ کہیں نہیں جا سکتا. انشاءاللہ اللہ پاک کا کرم ہے اس پہ. کچھ نہیں ہو رہا ایسا. آپ کی گروتھ 4.5-5% ٹچ ہو رہی ہے. ایسا تھوڑی ہے کہ گروتھ جو 1.5% پہ آ گئی ہے کوئی آپ کی. چیزیں حوصلہ رکھیں. مس مینیج ہوئیں، اب ہو گئی نا. میں نے بھی غصے کا اظہار کر لیا نا. اب کیا یہی لڑتے رہیں؟ کیا برا کہتے رہیں؟ یہاں سے برائی نہیں ہے، یہاں کہیں سے ہی اچھائی شروع ہوگی. میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں. اور یہ لکھ لو انشاءاللہ اگر بازار نے 42,800 سسٹین کیا نا تو پھر اپ سائڈ کوئی بھی نہیں. اپ سائڈ پہ ٹائم لگے بے شک، مہینے 2 مہینے 4 مہینے لگیں، لیکن پھر اپ سائڈ اوپن ہے یار. تو ٹریڈ کون سی اچھی؟ جس کا رسک چھوٹا، ریوارڈ بڑا. رسک ہے 42,800 کے نیچے کلوزنگ، اوپر اوپن رکھیں آپ، لیکن حوصلے سے بیٹھ جائیں. انشاءاللہ کچھ نہیں ہو رہا. مارکیٹ سنبھلے گی، آئٹم سنبھلیں گے، لیکن وہی ہے کہ شفل کرنا ہوگا. کچھ سیکٹرز کی گروتھ ڈکلائننگ ٹرینڈ پہ نظر آئے گی آنے والے مہینوں میں، سالوں میں، یا مہینوں میں، کوارٹرز میں. انہی کے اگینسٹ میں دوسرے سیکٹرز میں اب آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا. ویلیویشنز کے حساب سے ویلیوز بہت لوور سائٹ کی ہیں. یہاں مال لینا چاہیے، اسپیشلی بلو چپس کے بہت سے آئٹم لینے چاہیے. انڈیکس مت دیکھیں آپ. میں نام دل چاہ رہا نام بھی لے دوں، لیکن صحیح نہیں ہوتا نام لینا. لٹرلی اچھی ویلیویشنز ہیں، گھبرائیں نہیں. 42,800 کے اوپر بیٹھیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.